بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو وظیفہ ہے یا رب موسیٰ یا رب کلیم، اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس کی جو مقدار ہے پڑھنے کی، 21 دنوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی، 40 دنوں کی کیا ہوگی، اور اس کے اپنے جو جدول حروف ابجد کی تعداد ہے وہ کتنی ہے، اور ہر نماز کے بعد اگر اس مقدار میں پڑھا جائے تو 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو کوئی پڑھ سکتا ہے، اور اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ اب یہ جو میں واقعہ بتانے لگا ہوں یہ ہے واللہ عالم بالصواب کی نیت پہ، لیکن یا رب موسیٰ یا رب کلیم، اس کی افضلیت اور اس کے جو کمالات ہیں، جو اس کے فضائل ہیں، اس حوالے سے یہ واقعہ بتایا جائے گا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سرکار کا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ ان کی زندگی میں ایک شخص ان کو ملا، اس نے یہ بتایا کہ میں بہت غریب ہوں اور میرے پاس کھانا کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، تو میری 3 بیٹیاں ہیں، میں نے ان کی شادی کرنی ہے، لیکن میرے پاس ایسے کوئی اسباب نہیں جسے میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دوں۔ تو بابا صاحب نے ان کو یہ فرمایا کہ آپ کی اتنی استعداد ہے کہ آپ 3 انڈے لے آئیں بازار سے۔ تو وہ شخص گیا اور وہ بازار سے 3 انڈے لے آیا، تو آپ نے ایک کپڑا ان کے اوپر ڈال کے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، صرف ایک ہی آیت۔ اب یہاں پر جس طرف میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں، ایک تو یہ چیز ہے، اب جب بابا صاحب نے وہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تو اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے انڈوں کو ایسے کپڑے کے اندر بند کر کے اس فرد کو کہا کہ یہ آپ گھر لے جائیں اور ان کو گھر میں جا کے کھول کر دیکھیں، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بچوں کے لیے اچھا کو وسیلہ بنا دے گا۔ اس دعا کے ساتھ آپ نے رخصت کیا اس فرد کو۔ جب وہ آدمی اپنے گھر گیا، اس نے جب کپڑے کو کھولا تو 3 انڈے وہ سونے کے بن چکے تھے، یعنی کہ خالص سونے کے 3 انڈے بن چکے تھے، جبکہ وہ فرد بازار سے عام سادے انڈوں کو لے کر آیا۔ تو وہ ایک حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ میرے سامنے وہ جو بابا جی ہیں انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، پھر انہوں نے اس کے اوپر دم کیا اور مجھے دے دیا، اور 3 انڈے جو ہیں وہ خالص سونے کے بن گئے۔ تو وہ جو فرد ہے اس نے ان انڈوں کو ایک طرف کر رکھ کے تو وہ بازار سے انڈوں کا پورا ایک ٹوکرا اٹھا لایا، پورا انڈوں کا ٹوکرا اس نے لیا، ایک کپڑا لیا، اس کے اوپر ڈالا، اور وضو کر کے قرآن پاک کو پکڑ کے تو پتہ نہیں کتنی تلاوت کرتے ہوئے اس نے کتنی صورتیں پڑھ لیں قرآن پاک کی، اور ان کے اوپر پھونکے مارنا شروع کر دیں انڈوں کے اوپر۔ لیکن جب کافی دیر بعد جب وہ پڑھ لے، جب کپڑا اٹھا کر دیکھے تو وہ انڈے سونے کے نہیں بنے، وہ تو انڈے ہی تھے۔ تو کتنی مرتبہ اس نے بار بار اپنی اسی پریکٹس کو جاری رکھا، چونکہ اس نے بابا صاحب کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو وہ اسی چیز کو ایک نقل کے طور پہ دہرا رہا تھا۔ تو وہ کرتے کرتے جب وہ تھک گیا، 1 مہینے سے زیادہ اس نے کر لیا، پورا قرآن پاک اتنی مرتبہ اس نے پڑھ لیا، اس کے اوپر دم بھی کرتا رہا، لیکن وہ انڈے ہی تھے، وہ سونے کے نہیں بنے۔ تو پھر اس نے یہی بات جا کے جو بابا صاحب ہیں ان سے یہ ان کو بتایا کہ میں نے آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے میرے سامنے صرف ایک آیت پڑھی اور 3 انڈے سونے کے بن گئے، لیکن میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ قرآن پاک پڑھ لی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو انڈے ہی تھے۔ تو پھر بابا صاحب نے فرمایا کہ اس کو کرنے کے لیے زبان بھی فرید کی چاہیے، یعنی کہ اس کے اندر آ جاتا ہے اپنا کریکٹر، اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کو گزارنے کا، سیلف سیکریفائس، کہ بابا صاحب نے جو عبادتیں کی ہیں انہوں نے توبہ نعوذ باللہ، میں چونکہ صوفی ازم سے بلونگ کرتا ہوں تو جھوٹ بولنا تو توبہ استغفار پڑھنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہو، تو ان کی جو عبادت ہے وہ خالصاً صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا تھی، نہ کہ پیسوں کا حاصل کرنا، نہ کہ اپنا کوئی مقصد لے لینا، بالیقین ایسی کوئی بھی سوچ نہیں تھی۔ ایک تو نیت ہوتی ہے نا، نہیں، صرف ان کی عبادتوں کا یہ تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو آگے والی جو بات ہے وہ کافروں کو کلمے پڑھانے، تو ان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہوتی تھیں کہ وہ ایسی چیزیں دیکھ کے پھر وہ دائرہ اسلام میں آ جاتے تھے۔ تو صوفی ازم کے ذریعے اور مولوی ازم کے ذریعے یہ برِ صغیر پاک و ہند میں جو کلمہ ہے یہ 2 طریقے سے آیا ہے، ایک مولوی ازم سے اور صوفی ازم سے۔
ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ رہا ہے، تو مقصد ایک ہی تھا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو یہ جو راز و نیاز کی بات ہوئی کہ انہوں نے ایک چیز پڑھی، تو یا رب موسیٰ یا رب کلیم۔ اب میں مطلب یہ بات اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو شیئر کرنے لگا ہوں کہ کافی سارے افراد سے یہ سنا کہ بابا صاحب نے یہ پڑھا، لیکن اس کا کوئی حوالہ یا ثبوت نہیں ملتا، یا کہیں پہ یہ چیز لکھی نہیں ہوئی۔ لیکن جو سینہ بسینہ جن کے پاس علم تھے، جن کے پاس اس طرح کے نورانی روحانی جو علوم رکھتے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے یا رب موسیٰ یا رب کلیم، کہ اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی اس کی کرامت ہے، اتنا اس کا ایک جاہ و جلال ہے کہ وہ جو چاہتے وہ کر لیتے۔ یہ نہیں کرتے کہ میں نے اس کو پڑھ کے کوئی کرامتیں دکھانی ہیں یا میں نے کوئی مقابلے بازیاں کرنی ہیں۔ نیت وہی ہے کہ یہ اللہ کی کلامیں صرف اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آقا صلی اللہ وسلام جو ہیں وہ ہم سے راضی ہو جائیں، مقصد یہ ہے۔ نیت بھی ہونی چاہیے۔ آگے کے جو معاملات ہوں گے، جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق وہ ہمارے تابع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں وہ تمام مخلوقات سے اشرف المخلوق بنایا ہے، یعنی کہ ہم تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ پہلے والی ویڈیو میں یا رب موسیٰ یا رب کلیم کے موضوع پر جو بتایا جا رہا تھا، تو وہاں پہ یہ ایک دو چیزیں رہ گئی تھیں، تو وہ بعد میں یاد آیا کہ ان کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا جائے، پھر وہ علیحدہ سے ایک وہ ویڈیو بنانی پڑے گی۔ تو یا رب موسیٰ یا رب کلیم یہ انتہائی طاقتور قسم کے الفاظ ہیں۔ اگر کوئی بھی مقصد ہو جائز نیک، جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایک مقصد ہے تو اس کو پورا ہونا چاہیے، اور اللہ اس کا شاہد ہو کہ بالکل میں اپنی بات پر اپنے حق پر ہوں، تو بالکل یہ میرے لیے یہ چیز بہت فائدہ مند ہے۔ اور اگر میرا مقصد ہی ناجائز ہے یا میری نیت ہی غلط ہے تو پھر مجھے اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یا رب موسیٰ یا رب کلیم کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے، اپنے ہر جائز مقصد کے لیے، کاروبار کی فراہی کے لیے، جادو ٹونے کی بندش کو دور کرنے کے لیے، اپنے جو میاں بیوی ہوتے ہیں ان کے اندر نفرت کو، جدائی کو، عداوت کو نکال کر پیار محبت لانے کے لیے پانی پر دم کر کے پلایا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم کو جو شوہر ضدی ہو، مطلب جو بات نہیں مانتا، پیار سے والی، مطلب ناجائز نہیں، جائز جو باتیں ہوتی ہیں، تو یا رب موسیٰ یا رب کلیم کو اس کے نام کے جو دولِ حروف ابجد کی تعداد میں پڑھ کر پھر اس کو دم کر کے پانی میں یا میٹھی چیز میں وہ پلایا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس شوہر کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ اگر بیوی منہ زور ہے، سرکش ہے، تو اس کو اس کے نام کے اعداد کے مطابق اسی کلام کو پڑھ کے تو کھلایا پلایا جائے تو ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو کاروبار کی فراہی کے لیے یہ ایک نکتے والی بات ہے کہ جب کوئی دیکھے کہ پہلے کاروبار ٹھیک تھا، یا کوئی بندش لگ گئی، یا کوئی دشمن ہے، کوئی جادوگر ہے تو وہ کاروبار کو خراب کر رہا ہے، تو گھر سے کوشش کریں کہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم کو پڑھتے ہوئے جائیں، یعنی کہ سارے راستے آپ پڑھتے ہوئے جائیں۔ فضولیات باتیں کرنا یا ادھر ادھر خیال کو نہیں، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ یہ جتنی بندش ہے یا کوئی جادو ہے یا کوئی دشمن ہے تو وہ ہم سے دور ہو جائے۔ تو اسی کلام کو پڑھتے پڑھتے دکان پر جایا جائے، اس کو کھولا جائے، صفائی بھی کریں، تو یہ اس کا ورد رہنا چاہیے۔ اس طریقے کو اپنا کر کوئی بھی کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بندش ہے، رکاوٹ ہے یا کچھ بھی ہے، وہ بھی دور ہو جائے گا۔ اور یہ میں ایک عمل بتانے لگا ہوں، جس گھر میں ایسی مخلوقات بسیرا کر لیتی ہیں جو وہاں پہ جو رہنے والے افراد ہوتے ہیں ان کے لیے ایک زہر بن چکی ہیں، اور بے شمار کوششوں کے باوجود بھی وہ وہاں سے جا نہیں رہے، تو ان کے لیے یہ ایک بڑا میں ایک فارمولہ بتانے لگا ہوں کہ اس کے لیے بڑے گوشت کا ایک ٹکڑا لے لیا جائے۔ ٹکڑا بڑے گوشت کا وہ ہوگا جس کے اندر ہڈی ہو، خالی گوشت نہیں، اس کے اندر ایک ہڈی ہونی چاہیے، اوپر گوشت ہونا چاہیے۔ تو یا رب موسیٰ یا رب کلیم اس کی 643 یہ جو کلمہ ہے اس کی مقدار ہے، جو دولِ حروف ابجد میں 643، تو اتنی مقدار میں اس کو پڑھا جائے 643 مرتبہ، اور اس گوشت کے ٹکڑے کے اوپر دم کر کے تو کوشش سب سے پہلے یہ کی جائے کہ چلتا ہوا پانی مل جائے، جیسے نہر کا، دریا کا، تو اس کو آپ کسی برتن میں، جگ میں، بوتل میں ڈال کے، بوتل میں تو خیر نہیں آئے گا، وہ تو پھر بوتل کاٹنی پڑے گی، کسی ایک برتن میں اس پانی کو ڈال کے اس دم شدہ ٹکڑے کو اس کے اندر ڈالیں، اور جس پانی کے اندر وہ ٹکڑا رکھا ہوا ہے اس پانی کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھینٹے لگا کر اس کا مشاہدہ کر کے دیکھیں۔ اگر بہت زیادہ بدبو آنا شروع ہو جائے گی تو وہ جو مخلوق وہاں پہ رہ رہی ہے تو وہ یعنی کہ وہاں سے شفٹ نہیں ہو رہی، تو وہ ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا تو وہاں سے وہ بھاگ جائیں گے، تو
تو یا اس کا ایک ایسی نشانی آپ کو مل جائے گی جو صحیح تشخیص کے طور پر جس کا علاج بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کا بڑا کمال ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پڑھنے کے بے شمار اس کے فضائل ہیں، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان اس کا ایک بھی نہیں ہے۔ بس اپنی نیت کو درست کر کے اچھے کام کیے جانے چاہیے، برے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس کا ورد رکھنا چاہیے۔ تو 643 مرتبہ اگر ہر کوئی ہر نماز کے بعد 643 مرتبہ اس کو پڑھا جائے تو 3210 کی مقدار بن جاتی ہے۔ تو اگر 3050 مرتبہ کوئی روز یہ پڑھے یا رب موسیٰ یا رب کلیم تو 40 دنوں میں 1.25 لاکھ کی تعداد اس کی پوری ہو جاتی ہے، اور 21 دنوں میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس کو یعنی کہ 5995 مرتبہ اگر کوئی پڑھے گا تو 21 دنوں میں 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو جو زکوٰۃ ادا کر لے گا پھر وہ گوشت کے ٹکڑے کے اوپر 643 مرتبہ چھوڑ کے اگر وہ 100 مرتبہ ہی پڑھ کے کسی کو دے دے گا تو وہ چھینٹے گھر میں لگائے گا، تو بالکل وہ جو مخلوقات ہیں بری نقصان پہنچانے والی وہ وہاں سے بھاگ جائیں گی۔ کسی کے لیے دعا کی جائے گی تو وہ اللہ کے حضور مستجاب ہوگی، دعا بھی بد دعا بھی، لیکن بد دعا سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو زبان کے اندر بڑا ایک کمال پیدا ہوتا ہے ان کلمات، یہ جو کلمہ ہے اس کو پڑھنے سے۔ تو یہ اس کے طریقہ کار ہیں، آگے جس کو جیسے کرنا ہو وہ اس کو کر کے دیکھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آگئی بات کہ مطلب جیسے میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک مطلب میری ایک جائز بات ہے یا میرے والدین ہیں وہ میری اس بات کو توجہ نہیں دے رہے، یعنی کہ ٹھیک ہے میرے والدین ہیں لیکن وہ میری اس خواہش کو دیکھ نہیں رہے، تو میں یعنی کہ اس کو پڑھ کے ہر نماز کے بعد 643 مرتبہ 5 نمازیں مطلب ہر نماز کے بعد اتنی مقدار میں پڑھ کے تو اللہ کے حضور میں دعا کروں کہ یعنی کہ اللہ میری اس مراد کو پورا کر دیں۔ تو اس کا جو زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہے، زکوٰۃ دینے کی نیت سے تو صاف ستھرا لباس پہن کر تو پھر اس کو کیا جائے ایک مخصوص علیحدہ جگہ کے اوپر، تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مشاہدات بھی ہوں گے اور اس کے بے شمار کمالات بھی ہیں۔